یہ شیطان، یہ جن وغیرہ کیا شکلیں اختیار کر لیتے؟ بالکل کر لیتے، بالکل کر لیتے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ آپ بخاری شریف کی حدیث اٹھائیے، غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہے، اور ابو ہریرہ کا خود یہ ذاتی معاملہ رہا ہے کہ بیت المال کی نگرانی کرتے تھے ابو ہریرہ، اور رات کے دوران میں ایک آدمی آتا ہے اور غلہ چرانے لگتا ہے، اس میں سے بڑا مشہور حدیث ہے، ہم لوگ سنے ہوں گے، غلہ چرانے لگتا ہے، ابو ہریرہ پکڑ لیتے اس کو، بڑے منتیں کرتا ہے، میں غریب تھا، میرے بچے بھوکے، یہ وہ کر کے چھوڑ دو، ہم نہیں آئیں گے، منت کر کے ابو ہریرہ رحم دل سے چھوڑ دیے۔ یہ قصہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو ہریرہ وہ پھر آئے گا، وہ پھر آئے گا۔ تو ابو ہریرہ کہے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں تو ظاہر سی بات وہ آئے گا، وہ نگرانی کرنے لگا، اب آئے گا اس کو چھوڑوں گا نہیں، اب پکڑ کے رکھ لوں گا۔ بیٹھے تھے نگرانی کر رہے تو چپ کے پھر آیا، گلے میں چوری کرنے لگا، تب سے پھر ابو ہریرہ لپٹ لیے اس کو، جیسے پکڑ لیے وہ پھر بڑا منتیں کرنے لگا، پھر دوسری مرتبہ چھوڑ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر آئے گا وہ، پھر اسی طریقے سے تیسری مرتبہ ہو گیا، اب تو چھوڑیں گے نہیں، پکڑ لیے، بات کافی منتیں کرنے لگا، اس کے بعد کہا دیکھو ایک چیز کا اہتمام کر لو، میں کبھی نہیں آؤں گا، کہا تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، میں کبھی نہیں آؤں گا۔ یہ بات ابو ہریرہ نے جا کے رسول اللہ سے بتائی، رسول اللہ نے تصدیق کی کہ تھا تو شیطان، بات تو اچھی تھی، تھا تو شیطان تو بات تو اچھی تھی۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہمارے نوٹ، ہمارے پیسے، ہمارے یہ کیا کہتے ہیں غلہ وغیرہ غائب ہو رہے گھر سے، لا کے رکھ رہے، ہزار گڈی غائب ہوئے جا رہے، تو یہ شیطان چوری بھی کرتے ہیں، شیطان چوری بھی کرتے ہیں، یہ حدیث بتلا رہی ہے، شیطان چوری بھی کرتے ہیں، ہمارے انسانوں میں جیسے چور ہیں ایسے ان میں بھی ایک چور ہے، تو ہمیں کیا کرنا، آیت الکرسی پڑھ کے رکھیں گے تو حفاظت اللہ تعالیٰ وہاں پہ فرشتے مقرر کر دے گا، فرشتے حفاظت کریں گے اس سامان کی۔ تو یہ حدیث ایک بات یہ بھی بتلا رہی ہے کہ جن جو تھا، شیطان جو تھا، انسان کی شکل میں آیا تھا۔ اب کیا یہ جن جانور کا بھی شکل اختیار کر لیتے؟ بالکل کر لیتے ہیں، اس میں بھی دو رائے نہیں ہے، بالکل کر لیتے ہیں۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ خندق کا موقع تھا، غالباً ایک نوجوان صحابی رسول تھے، نئی شادی ہوئی تھی، غزوہ خندق میں گئے، اور بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھٹی لے کر آ جایا کرتے تھے اپنی بیوی سے ملنے کے لیے، کیونکہ نیو شادی تھی ان کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فطرت چیز کو محسوس کیا کرتے تھے کہ ابھی نئی شادی ہے، اس کو جانے دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیا، بلکہ یہ بھی کہا کہ تم اپنا ہتھیار لے کر جایا کرو۔ یہ رحم دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مروت کیا کرتے، سب کے فیلنگ، سب کے احساس کو سمجھتے تھے۔ ہمارے آپ کی طرح نہیں کہ احساس کچھ ہے ہی نہیں ایک انسان کی، اس کے اوپر کیا بیت رہی کچھ احساس نہیں، ایک احساس سمجھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان کو بھیجا، گئے، جا کر دیکھا کون؟ غزوہ خندق کے صحابی رسول ہیں، یہ نوجوان صحابی ہیں، گئے دیکھا کہ گھر کی باہر چوکھٹ کے دروازے پہ ان کی بیوی بغیر پردہ کھڑی ہوئی ہے۔ تو یہ صحابی رسول دیکھے، ان کا خون کھول گیا، جذبہ تھا، نوجوان تھے، گرمی تھی، برداشت نہیں کر سکتے تھے، غیرت مند تھے، نکالا تیر، لگایا نشانہ اور تان دیا، بیوی نے چلایا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، ابھی تیر مت چلانا، پہلے اندر آ کر دیکھو کیا ہے معاملہ، کیا منظر ہے، آ کے دیکھو۔ آتے صحابہ رسول دیکھا کہ ان کے بیڈ پر، ان کے بستر پہ ایک اژدہا پھن پھیلائے بیٹھا ہوا تھا۔ یہ صحابہ رسول نشانے باز سے لگایا تیر، نشانہ مارا، ادھر سانپ مرا کہ ادھر یہ صحابہ رسول مرے۔ راوی اس کے بارے میں نہیں بتا پایا کہ پہلے مرا کون، مرے تو دونوں ساتھ میں، سانپ بھی مرا ہے تو صحابہ رسول۔ تو یہ قصہ پہنچا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو لوگوں، جب سانپ وغیرہ دیکھا کرو تو ان کو 3 بار مہلت دو کم سے کم، کہ اللہ کی قسم ہے تم چلے جاؤ، اللہ کی قسم ہے، اللہ کا واسطہ ہے چلے جاؤ، 3 بار مہلت دو، نہ جائے تب سمجھو یہ عام سانپ، اس کو مار ڈالو۔ اگر 3 بار میں چلا جا رہا تو سمجھ لو یہ جن ہے، یہ شکل بدل کر بیٹھا تھا، سانپ وغیرہ کے شکل میں آ سکتے ہیں، یہ ہر طرح کی شکل میں آ سکتے ہیں، کتے بلی کی شکل میں آ سکتے ہیں، انسانوں کی شکل میں آ سکتے ہیں، انسانوں کی شکل میں آ سکتے ہیں۔ اور میرے ساتھ بھی پریکٹیکل گزرا، میں جب طالب علم تھا میں نے اپنے آپ کو سے دیکھا کہ وہ شخص جو ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، صبح جب اس سے ملاقات ہوئی میں نے کہا یار تو 12 بجے رات کو وضو خانہ میں آیا تھا، کیا کر رہا تھا؟ وہ بولتا ہے میں تو آیا ہی نہیں تھا، میری تو حالت خراب ہو گئی۔ وہ کہتا ہے میں تو آیا ہی نہیں تھا 12 بجے، تو سو رہا تھا میں کمرے میں۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان کی شکل اختیار کر کے یہ جن وغیرہ آ جاتے ہیں اور ڈراتے بھی ہیں، یہ لوگ ڈراتے بھی ہیں، لیکن ایمان والے نہیں ڈرتے ہیں۔ اب آئیے، کیا جنوں میں بھی مذہب ہوتے ہیں؟ ایک سوال، بہت اہم سوال ہے۔ ہم لوگوں میں جیسے مسلک مذہب ہوتے ہیں، سنی، شیعہ، بریلوی، دیوبندی، تو کیا ان کے میں بھی مذہب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟
دلیل سے ثابت کرتا ہوں. امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اتباع السنن والآثار ایک کتاب لکھی ہے. اس کے اندر ایک قبیلے کا واقعہ لکھا جس میں ایک شیخ کی لڑکی کے اوپر ایک جن عاشق ہو جاتا ہے. ایک جن عاشق ہو جاتا ہے اس لڑکی کا. یہ بہت اہم گفتگو ہے, بڑی علمی گفتگو ہے. اگر اس کا ہم لوگ سنجیدگی مزاج سے اور کھول کے دماغ سنیں اور سمجھیں گے تو انشاءاللہ جن کی حقیقت کو بھی جان لیں گے, اس کا شرعی علاج کیا ہے, اور ہم خود بھی کر سکتے ہیں, کسی کا محتاج نہیں ہو سکتے. اس کی علامتیں ہوتی ہیں خود کرنے والوں کو, کیسے علامت ہے انشاءاللہ وقت رہا تو بتائیں گے. وقت مختصر ہے, اس بات پہ روشنی ڈالتے ہیں. کیا ان کے اوپر مذہب مسلط ہوتے؟ بالکل ہوتے ہیں. تو وہ قبیلہ جو شیخ تھا, ان کی لڑکی یعنی اس لڑکی پر جن فدا ہو گیا تھا. تو جن کے انسان کے بھیس میں آیا اور یہ سمجھ گئے تھے کہ جن ہے. یہ شیخ سمجھ گئے تھے کہ جن ہے. اسے سوال کرتے, یہ بتاؤ تمہارے قوم میں بھی کیا مسلک مذہب ہوتے ہیں؟ سوال کرتے ہیں. تو وہ جواب دیتا کہ ہاں ہمارے قوم میں بھی مسلک ہوتے, قادیانی ہوتے ہیں, ہمارے قوم میں شیعہ ہوتے ہیں, ہمارے قوم میں ماتوریدیہ ہوتے ہیں. یہ سب مسلکیں ہوتے ہیں جناتوں میں بھی. یہ بھی آپس میں لڑتے رہتے ہیں جیسے ہم انسان آپس میں نہیں لڑتے ہیں. تم شیعہ, تم سنی, تم بریلوی, تم حنفی, ہم آپس میں لڑ رہے جو کہ ایک ہی امت ہے, ایک ہی رسول کو ماننے والے, ایک ہی قرآن حدیث کو ماننے والے. لیکن ہائے بدنصیبی, ہمارے دل انیک ہو گئے, ہماری سوچ, ہماری تھنکنگ الگ, ہمارا ویوہار الگ, ہمارا رویہ الگ, طور طریقہ الگ, بات کرنے کا سلیقہ الگ, سب کچھ الگ. اور کہنے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہے, کہنے کے ہیں, کرنے کا نہیں. کتھنی ہے, کرنی نہیں. یہ ہے ہمارے اندر. ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ کتھنی کرنی دونوں, لیکن کتھنی زیادہ, کرنی کم ہے ہمارے اندر. یہ بہت بڑی جہالت کی علامت ہے. یہ بہت بڑی جہالت کے آپس میں لڑ رہے, اور یہی حالت رہا, اللہ نہ کرے اگر یہی حالت رہا, آپس میں ہی لڑتے رہیں گے, یاد رکھو ہم لوگ مولی گاجر کی طرح کاٹے جائیں گے. ایک بار تو مرنے والوں کی آخری اچھا پوچھی جائے گی, ہم سے وہ بھی نہیں پوچھا جائے گا. اگر یہی عالم بنا رہا کہ آپس میں لڑتے رہیں گے تو ہماری آخری